اللہ تعالیٰ کسی کی چیز نہیں رکھتے. وہ اتنے غیرت والے ہیں نا کہ وہ کبھی بھی آپ کی دی ہوئی چیز بھولیں گے نہیں, آپ کو واپس کریں گے, اور اس تعداد میں کہ آپ گن بھی نہیں سکیں گے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کچھ لگژری اسپینڈنگ بھی نہیں کرتے ہیں, یا ان کے پاس اتنا بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ جوڑ سکیں. اس طرح کی سچویشن میں پھر آپ کو ٹپ دوں گی. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے جو میریکلز میں آتی ہے, اور وہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا سیونگ اکاؤنٹ کھول لیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ہر مہینے کوئی بھی چھوٹی سی رقم, وہ یہ نہیں ہے کہ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ, کوئی بھی اماؤنٹ, لیکن ہر مہینے یا ہر ہفتے جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے, آپ نے کسی غریب کی, کسی ضرورت مند کی مدد کر دینی ہے. آپ نے وہ پیسے ان کو دے دینے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو دل میں یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ میرے مالی حالات, میرے فائنینشیل پرابلمس, آپ اس کو پورا کریں. مجھے آپ کہاں سے دیں گے, میرا کیسے وسیلہ بنے گا, مجھے نہیں پتا. میرے پاس اتنی رقم تھی جو میں نے آپ کے بندے کو دے دی اس نیت سے کہ میرے حالات بہتر ہوں گے. آج میں جس آیت کی تفسیر کری تھی نا, اس میں انہوں نے روح قبض کرنے کا طریقہ بتایا ہوا تھا, and it kind of shook me, so I thought to come here and share it with you guys as well. تو باقی سب کی طرح مجھے بھی لگتا تھا کہ جو انسان کی روح ہے وہ ملک الموت آ کے قبض کرتے ہیں, لیکن موت کا نا ایک پورا طریقہ ہے جو کہ ہمیں ڈفرینٹ حدیث سے ملتا ہے. so I'm going to share that with you. جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا, تو فرشتے جو ہوتے ہیں نا وہ گروپ کی فارم میں اکٹھا ہونے لگتے ہیں اس انسان کے پاس, اور وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اس انسان کے بارے میں کہ اس انسان نے جو اپنے نصیب کا کھانا پینا تھا وہ کھا لیا. جیسے اس کی موت کا وہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوتا ہے نا, اس وقت مختلف فرشتے جو ہیں وہ اس کی جسم کے مختلف حصوں سے جان نکالنا شروع کر دیتے ہیں. پھر جب جان یہاں حلق پر آ جاتی ہے نا, تو وہ اس کو ملک الموت کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. پھر ملک الموت وہاں سے اس کی روح جو ہے وہ قبض کرتے ہیں, اور ان کے پاس کفن ہوتا ہے. اب کفن اگر تو روح نیک تھی تو اس کا کفن خوشبودار ہوتا ہے اور خوبصورت ہوتا ہے. وہ اس کو لپیٹتے ہیں اور اس کو آسمانوں کی طرف لے کر چلتے ہیں. پھر جس طرح وہ مختلف آسمانوں پر پہنچتے ہیں نا, تو وہاں پر جو فرشتے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ روح کس کی ہے. تو اگر تو وہ انسان نیک ہوتا ہے تو اس کا دوسری دنیا میں ایک نک نیم رکھا ہوتا ہے, اور فرشتے اسی نک نیم سے اس انسان کو مخاطب کرتے ہیں کہ یہ فلاں شخص کی روح ہے. تو موت کے وقت جو فرشتے آتے ہیں وہ آپ کو سلام کرتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ اے نیک روح جو پاک جسم میں ہے, اب تو نکل اور اپنی رب کی طرف چل. So I was thinking کہ this دنیا is nothing but a matter of few seconds. اور جس مومنٹ پہ ہم نے وہ فرشتوں کو دیکھ لیا نا, تب our eternal life would begin, جو سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے اور جس کی ہم سب سے کم ٹینشن لیتے ہیں. آج آئی نیڈ ہیلپ. مجھے 40 سمجھ نہیں آ رہا. جو پہلے زندگی گزار کے آئی ہوں اس کے اکارڈنگلی ایوری تھنگ از آؤٹ آف سلیبس. 3 گھنٹے کی مشکل سے نیند آتی ہے, اس کے بعد سو کے اٹھو تو رین فاگ اتنا زیادہ ہوتا ہے, اس کے بعد کام نہیں ہو رہا, گھر باہر اندر کچھ سمجھ نہیں آ رہی چل کیا رہا ہے. ایکسپیکٹیشنز لوگوں کی وہی ہیں کہ جو 28 ایئرز اولڈ یا 32 ایئرز اولڈ والی سے تھی کہ جس طرح کی مرضی بھی لائف ہو سب کچھ سیکھتا جا رہا ہے. نہیں جی, لوگ کہتے ہیں اسٹریس لیول کم کرو, کارٹیزول ہائی ہے اس کو کم کرو. بھی اسٹریس لیول کیسے کم ہو سکتا ہے؟ ان کے ساتھ رہتے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اور ہسبینڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, کم کیسے ہوتا ہے؟ خیر اینی ویز, اس کے بعد اگر کسی طرح میلیٹونن یا میگنیشیم لے کے نیند پوری کرو تو عجیب طرح کے اور درد نکل آتے ہیں. پلینٹر فیشیائٹس نکل آتا ہے, شولڈر بلیڈ نکل آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ہمیں ایک طرح سے رکھ کے سوئے رہے ہیں. بھائی سوئے تو رہے تھے نا, ایٹ لیسٹ ایکنالج دا ایفرٹ آئی ایم ڈوئنگ. نہیں جی, وہ بھی نہیں ہے. پھر وہ دردیں. پھر اس کے بعد اگر کہتے ہیں آئی تھنک آئی نیڈ ٹو سلو ڈاؤن اینڈ آئی ہیو ٹو اسٹے بیک ہوم سو دیٹ آئی کین کلیکٹ مائی سیلف. اور 2-3 ہفتے گھر بیٹھنے کے بعد آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آئی کانٹ ایون کلیکٹ few things from the floor now, کیونکہ آپ کا اسٹیمنا اور اسٹرینتھ دونوں ڈاؤن دا ڈرین جا چکے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. آپ ڈاکٹر کی مرمر کے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں, ڈاکٹر آپ کو ڈھیر سارے ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے, وہ ٹیسٹ لکھ کے آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں دس از جسٹ یور 40s, کچھ بھی نہیں, ایوری تھنگ از ان یور ہیڈ, یو آر ٹوٹلی فائن. اور پھر اس کے بعد وہ آپ کو ایک بہت مفید مشورہ دیتا ہے جو آپ کو شاید آپ کو کسی اور نے نہیں دیا ہوگا, اور وہ آپ کو کہتا ہے یو نیڈ ٹو لوز سم ویٹ. پھر آپ تڑپتے تڑپتے گھر واپس آتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں اچھا چلو میں جم جوائن کر لیتا ہوں. آپ جم جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ وہاں پہ آپ کو ٹرینر مشورہ دیتا ہے یو نیڈ ٹو لفٹ سم ویٹس. پھر آپ وہ لفٹس اٹھاتے ہیں اور وہی آپ کی کمر میں دوبارہ چک پڑ جاتی ہے, اور آپ پھر وہی گھر آ جاتے ہیں, اور وہی آپ کو رات بھر نیند نہیں آتی اس چک کی درد کی وجہ سے. 3 گھنٹے کی نیند آپ لیتے ہیں اور پھر وہی سائیکل دوبارہ چل پڑتا ہے. آئی وانٹ ٹو انسبسکرائب فرام دس.